یا علی مدد. ابھی آپ نے سنا کہ ہمارا طریقہ ظاہر اور باطن دونوں پر مبنی ہے اور دونوں کا امپورٹنس دیتا ہے. یقیناً آپ کو ویلکم کرتے ہوئے ایک ڈویل پرپس کاٹنز آپ کو دیے گئے ہیں. یہ کاٹن جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ خوشبو کے ذریعے سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں تو اپنے کانوں میں ڈال لیجیے گا. اگر پھر بھی آپ کو نیند آنے میں تکلیف ہو تو گلاب کی جو خوشبو ہے وہ اچھی ٹرنکولائزر ہے، آپ جانتے ہیں. چھٹی کے دنوں میں آپ کو اس طرح بار بار بلانا یقیناً تھکا دینے والا عمل ہے، مگر شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں. ہماری جماعت میں جو ڈفرینٹ لیولز کے اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیڈرشپ ہیں، اس میں کچھ لیڈرشپ وہ ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں انٹروڈیوس ہوئی ہے اور کچھ لیڈرشپ ایسی ہیں جو ہسٹوریکل ہے. جیسے ہمارے پورا جو انسٹیٹیوشن کا سیٹ اپ ہے، کاؤنسل اور اس کے علاوہ باقی تمام انسٹیٹیوشنز، یہ بہت پرانی نہیں ہے. گزشتہ 100 سال آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں گریجولی پہلے کاؤنسل اور اس کے بعد دوسرے انسٹیٹیوشنز وجود میں آئی، جن کا جو میجر رول ہے وہ جماعت کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے. مکھی کامڑیا صاحبان، بلکہ کامڑیا کا منصب بھی بعد میں ایڈ ہوا ہے. ہمارے گنان لٹریچر میں انڈیا میں جو دعوت کا کام ہوا اس میں جماعت کی جو لیڈرشپ ہے، امام اور پیر کے بعد، چونکہ پیر جماعت کو کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، تیار کرتے تھے، مگر وہ اپنی جرنی جاری رکھتے تھے، تو جماعت کی اوور آل مینجمنٹ دنیاوی اور اسپریچول دونوں کے لیے انہوں نے مکھی کا انسٹیٹیوشن قائم کیا، جس کے بارے میں آپ اس سے پہلے سن چکے ہوں گے. لیکن گنان لٹریچر میں آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی مکھی کی جو ذمہ داری رہی ہے وہ جماعت کی روحانی کیئر کے لیے ہے، جماعت کی مذہبی کیئر کے لیے، اسپریچول لائف کی کیئر کے لیے ہے. آج جو ہم بات کریں گے ہماری لیڈرشپ میں خاص طور پہ مکھی کامڑیا صاحبان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کافی حد تک مینجمنٹ کا رول داخل ہو گیا ہے. ہم جو نومینکلیچر اور ووکیبولری یوز کر رہے ہیں آج کل وہ بھی بہت زیادہ مینیجریل ٹائپ کا ہے، جیسے کہ ہم ایگزیکٹو آفیسر کا رول یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹو آفیسر یا ایگزیکیوٹ کرنا کسی چیز کو جو نارملی کارپوریٹ سیکٹر میں اور مینجمنٹ کے واسطے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے مکھی کامڑے صاحبان کی جو ذمہ داریاں ہیں، لیڈرشپ کا جو ڈھانچہ ہے اس کی باڈی ہے. آج ہم اس باڈی کی بات نہیں کریں گے. آپ نے کانسٹیٹیوشن، رائٹس اینڈ سیریمنی، کس طرح ان کو آبزرو کرنا، ان کے بارے میں بات کی. یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے مکھی کامڑے صاحبان کی ذمہ داری کی، اس کی جو ہارٹ اینڈ سول ہے، اس کی جو روح ہے اور اس کی جو جان ہے، کہ جس کے لیے یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ، یہ آفس ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. کیونکہ بیسیکلی مرید اور امام کے درمیان کا جو روحانی ریلیشن شپ ہے، جو روحانی رشتہ ہے، اس رشتے کے حوالے سے کافی چیزیں ایسی ہے کہ جو مکھی کامڑیا صاحبان کے ذریعے سے ہماری جماعت جو ہے وہ فلفل کر سکتی ہے. ہمارا جو رول ہے مکھی کامڑیا صاحبان کا، آپ نے فرمان میں بھی سنا ہے، مولا نے جو اس کا رول دیا ہے وہ ماں باپ کا ہے. اور جب ماں باپ کے رول کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ اپنے گھر کا نہ ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں، ماں باپ نہ اپنے گھر کے مینیجرز ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. اور جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، مولا چاہتے ہیں مکھی کامڑیا جماعت کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرے.
इनफैक्ट एक अपॉइंटमेंट मीटिंग के दौरान एक मुखी साहब पे तस्करा हो रहा था, ये पुरानी पिछली बात है, और इंस्टीट्यूशंस लीडरशिप का ख्याल था कि उनको चेंज किया जाना चाहिए, शायद वो काफ़ी लंबा अरसा सीट पर बैठे थे। तो उस डिस्कशन में हाज़िर इमाम ने उनसे फरमाया कि व्हाई डू यू वांट टू चेंज ए मुखी हु ट्रीट्स माय जमात लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। मेरा जो मुखी जमात को अपने बच्चे की तरह संभाल रहा है, आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं। तो आप देखिए, मौला भी जो चीज़ अप्रूव करते हैं वो मुखी कामड़िया का माँ बाप का रोल है, और माँ बाप की जो सबसे बड़ी खूबी है वो शफकत है, मोहब्बत है, प्यार है। औलाद कहते हैं औलाद नालायक हो सकती है, माँ बाप नालायक नहीं होते। औलाद से गलतियां होती है, औलाद कुछ भी कर ले, आप गलती में गुस्से में कभी बच्चे को कह भी दे निकल जा मेरे घर से, मगर आप ये कभी मीन नहीं करते कि आपका बच्चा आपके घर से निकल जाए। और अगर वो आपकी फरमान बरदारी करके निकल भी जाता है तो उसको ढूंढने के लिए आप ही निकलते हैं। उससे आप खुशियां नहीं मनाते हैं कि आपके कहने पे आपका बेटा घर छोड़ के चला गया, बल्कि शाम होने पर अगर बच्चा घर नहीं लौटता है तो आप ढूंढने निकलते। ये माँ बाप होते हैं। और घर का जो एनवायरनमेंट है, औलाद की जो तरबियत है, औलाद में कैसे वैल्यूज़ पैदा होते हैं, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चीज़ पर है कि माँ बाप आपस में किस तरह बिहेव करते हैं। जिस घर में माँ बाप के दरमियान मोहब्बत है, वहाँ हमेशा औलाद के दरमियान तकरीबन हमें मोहब्बत नज़र आएगी। जिस घर में माँ बाप के दरमियान टेंशन है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान टेंशन है, उस घर में बच्चे बहुत केसेस में साइकोलॉजिकल केसेस बनते हैं, साइकियाट्रिक केसेस बनते हैं, और बच्चों को लेके आते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारे बच्चे को समझ में नहीं आता, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। तो हमें थोड़ी जुर्रत करके उनसे कहना पड़ता है कि देखिए, आपके बच्चों को इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपको इलाज की ज़रूरत है। आपका बच्चा किसी अपनी कमज़ोरी की वजह से बीमार नहीं है, आपका बच्चा आप लोगों की, आप दोनों की वजह से बीमार है, क्योंकि आपके दरमियान मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं है। तो जिस तरह घर के आपस के ताल्लुकात का औलाद की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है, बिल्कुल यही चीज़ जो है वो मुखी कामड़े साहिबान, जिनको मौला फरमाते हैं मुखी कामड़िया जमात के माँ बाप हैं। और माँ बाप जमात के सामने जब बैठे होते हैं, हम जमात में किस तरह मोहब्बत के साथ, जैसा कि आपको बताया गया कि मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी एक टीम की तरह काम करते हैं। उसमें कोई हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बनी हुई नहीं है कि नंबर 1 मुखी है, अब नंबर 2 कामड़िया है कि मुखियानी है। ये गैर ज़रूरी सवालात हैं। ये एक टीम है, टीम का कैप्टन, टीम का लीडर मुखी है। अगर कामड़िया कामड़ियानी मुखियानी मुखी की रिस्पेक्ट करते हैं और मुखी कामड़िया कामड़ियानी मुखियानी को साथ लेकर चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीम की तरह मिलकर काम करें। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो भी तो भी समझदार माँ बाप अपने मसाइल बच्चों के सामने नहीं लाते हैं, वो अपने कमरे में जाके अपनी बातें कर लेते हैं, बच्चों के सामने मोहब्बत से रहते हैं। तो मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी, मैं एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के बाहर के एक शहर की बात करते हैं। तरीका बोर्ड के चेयरमैन ने हमें रात को डिनर पे इनवाइट किया, और जब हम उनके घर पे पहुंचे तो वो 5th-6th फ्लोर पे रहते थे। हमने देखा मुखी और मुखियानी नीचे खड़े हैं। तो हमने कहा मुखी साहब चलिए, अगर आपको फ्लाइट नहीं मालूम हमारे साथ आप चले। तो मुखी साहब ने कहा नहीं, मैं कामड़िया का इंतज़ार कर रहा हूँ। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मुखी साहब चल सकते थे, मगर उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाई हुई थी कि हम जहाँ भी जाएंगे चारों साथ में जाएंगे। मुखी साहब ऊपर नहीं आए, नीचे इंतज़ार किए, कामड़िया कामड़ियानी आए तो चारों एक साथ उस हॉल में दाखिल हुए। जिसका जेस्चर ये था, उनका बॉडी लैंग्वेज से वो ये मैसेज कन्वे कर रहे थे कि हम एक हैं।
یعنی آپ دیکھیں جماعت کے سامنے جس طرح وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ آیا آپ مکھی سے بات کر رہے ہیں، آپ کامڑیا سے بات کر رہے ہیں، آپ مکھیانی سے بات کر رہے ہیں، آپ کامڑیانی سے بات کر رہے ہیں، آپ ایک سے بات کر رہے ہیں تو آپ سب سے بات کر رہے ہیں. یہ جو اسپرٹ ہے یہ جماعت کے سامنے اٹ ہیز ٹو بی سین، اٹ ہیز ٹو بی پرسیوڈ، یہ نظر آنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اس کے علاوہ کچھ اور اگر جماعت کو نظر آتا ہے تو جماعت میں ڈویژن ہوتا ہے، جماعت میں کمزوری آتی ہے. ماں باپ میں اگر پرابلم نظر آئے تو بچہ ولنریبل ہو جاتا ہے، خطرات کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اپنے مسائل حل کریں گے یا ہمارے مسائل حل کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا جو فیملی انوائرمنٹ کے حوالے سے میں دینا چاہ رہا تھا. آج ہم پاسٹرل کیئر کے بارے میں بات کریں گے. شاید یہ لفظ جو ہے ہمیں تھوڑا سا نیا محسوس ہو. اس سے پہلے میں میرے استاد رائے شیخ محمد اقبال صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں. 45 سال سے ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے اور ہر مشکل کے گھڑی میں ہم ان کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الوائز اکبر عبد المجید ہدا جن سے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملتا ہے کوئی بھی پروگرامز اور کوئی بھی پریزنٹیشن تیار کرنے میں. پاسٹورل کیئر جو ہے بنیادی طور پر یہ عیسائی جو چرچ کا سسٹم ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک منسٹری ہے، منسٹری حکومت والی منسٹری نہیں، جو ان کے فادرز ہوتے ہیں چرچ میں جو مذہبی کام کاج انجام دیتے ہیں، جو منسٹری آف کیئر اینڈ کاؤنسلنگ. آپ لوگوں کا کیئر کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو آپ مشورہ دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اس میں پاسٹرز ہے، چیپلنس ہیں، ادر ریلیجیس لیڈرز ٹو ممبرس آف دیئر چرچ, congregation or person within a faith-based institution. This can range anywhere from home visitation. اپنے جو اس چرچ کے اس فیتھ کے جو لوگ ہیں ضرورت کے وقت آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں, to formal counseling provided by pastors who are licensed to offer counseling services. This is also frequently referred to as spiritual care. یعنی بنیادی طور پر جو دینی اور مذہبی اور روحانی ضرورت کسی مرید کی ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس فیتھ فل کی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی جو آفس ہے وہ پاسٹرل کیئر میں آتی ہے. پاسٹر کا جو لفظی معنی ہے وہ شیفرڈ ہے, چرواہا, جو بھیڑ بکریوں کو چرانے کے واسطے لے جاتا ہے. اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں کہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تقریباً جتنے بھی پیغمبر تھے ان میں سے اکثر پیغمبر جو تھے وہ چرواہے تھے. اور اس میں ایک بنیادی میسج یہ ہے کہ پیغمبر چرواہے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی جو امت ہوتی ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے. تو جس طرح پاسٹر اپنے ہرڈ کی یا اپنے فوک کی خیال کرتا ہے, اس طرح جو پاسٹرز ہے وہ اپنے فیتھ فل لوگوں کا خیال کرتے ہیں. تو شیفرڈ ایز ناؤن اور ٹو شیفرڈ ایز ورب, یعنی اپنے مویشیوں کا خیال کرنا, اور اس میں مویشیوں کے خیال کرنے میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک پاسٹر کے پاس ہوتی ہے. شیفرڈنگ میں کیا آتا ہے؟ ایک رکھوالا, ایک چرواہا جو اپنے مویشیوں کو لے کے جاتا ہے, اس کی کتنی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے. اس کا پروٹیکشن ہوتا ہے, تحفظ فراہم کرتے ہیں, ٹینڈنگ ٹو نیڈز, ان کی ضرورتیں کھانے پینے کی پوری کرتے ہیں, اسٹرینتھننگ دا ویک. آپ دیکھیں کوئی کمزور بکری ہوتی ہے تو اس کو وہ گود میں اٹھا کے چلتا ہے, اس کو سب کے ساتھ نہیں چھوڑتا. انکریجمنٹ, فیڈنگ دا فلاک, میکنگ پروویژن, شیلڈنگ, ان کو پروٹیکشن دینا, بچانا, ریفریشنگ, ریسٹورنگ, لیڈنگ بائی ایگزامپل, مثال کے ذریعے سے اپنے ایک
رول لوگوں کے لیے پیش کرنا. لیڈنگ بائی ایگزامپل ٹو موو پیپل آن ان دیئر پرسوٹ آف ہالینس, کمفرٹنگ اینڈ گائیڈنگ. روحانیت کے راستے میں آگے بڑھنے کی جو مریدوں کی سرچ ہوتی ہے, اس سرچ میں رول ماڈل بن کر, ایگزامپل بن کر ایک پاسٹر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. پاسٹرز کے 4 میجر رول ہوتے ہیں یا اس کے فنکشنز ہوتے ہیں. پہلا ہیلنگ ہے, اور ہیلنگ اسپریچول ہیلنگ ہے. کوئی جذباتی طور پہ مجروح ہے, روحانی طور پہ پریشان ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے فیتھ کے بارے میں, کسی نے اس کا فیتھ سوالات کے ذریعے سے ڈیمیج کیا ہے, آپ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کو ہیل کرتے ہیں, آپ اس کے زخم پہ مرہم لگاتے ہیں. گائیڈنگ, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, راستہ ڈھونڈ رہا ہے, روحانیت کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے, اسپریچول سیٹسفیکشن کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے, تو پاسٹر اس کو گائیڈ کرتا ہے. سسٹیننگ, اگر وہ کسی راستے پر ہے تو اس کو سنبھالنا, اس کی حفاظت کرنا اور اسی راستے پہ برقرار رہے, راستے سے بھٹک نہ جائے, اس کو سنبھالنا. ریکنسائلنگ, کوئی نئے سچویشن میں کوئی پڑ گیا ہے, کسی مشکل میں پڑ گیا ہے, نیچرل پرابلم میں پڑ گیا ہے, آپ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس نئے سچویشن کے ساتھ, نئے حالات کے ساتھ اس کو ریکنسائل کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں وہ ہم سے ہیلپ چاہتے. بھائی کوئی آ جاتا ہے, بھائی میرا بچہ انتقال کر گیا, اور وہ اس نئی سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیا پوری بدل گئی, دنیا پوری ٹوٹ گئی ہے اس کی, اب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے. یہاں کیئر کی ضرورت ہے. پیار سے, محبت سے, گائیڈنس کے ذریعے سے, میٹھی باتوں کے ذریعے سے, سپورٹ کے ذریعے سے ہم ان کو سسٹین کرتے ہیں, اور ان نئے حالات میں کس طرح وہ پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور نئی سچویشن سے اپنے آپ میں وہ مطابقت پیدا کرے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ بھی پاسٹرز کی ہوتی ہے. ہمارے طریقے میں اسماعیلی دائیز ماضی میں فاطمی دور میں جو ہے وہ اسماعیلی دائیز اور مشنریز پاسٹرل کیئر جو ہے وہ رول ادا کیا کرتے تھے. In his community, the Dai was also in charge of what is called pastoral care by Christians. He called on the sick. بیماروں کے پاس جاتے تھے, کسی کا انتقال ہو گیا تو کانڈولنس کے لیے جاتے تھے, کسی پہ کوئی بلا مصیبت آفت اتری ہے تو کانڈولنس کے لیے جاتے تھے, میت میں شامل ہوتے تھے پرسنلی, کسی کے لیے کوئی خوشی کی خبر ہے, کوئی کامیابی ہے, شادی ہے, کوئی بچھڑا ہوا گھر کا ممبر واپس آیا, کوئی بہت لمبے سفر سے واپس آیا ہے جس سے گھر میں خوشی ہے, تو وائزین دائی اس میں شریک ہوتے تھے اور ان کو مبارکباد دیتے تھے. A polite, friendly and modest behavior. Polite, friendly and modest behavior towards everyone was an important characteristics of a perfect dai. تو ہمارے طریقے میں پاسٹرل کیئر کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ماضی میں دائی ادا کیا کرتے تھے, مشنریز ادا کیا کرتے تھے. پاسٹرز کے بارے میں جو باتیں ہم نے ابھی کی, ہم ان تمام چیزوں کو مکھی کامڑے صاحبان پہ ایز اٹ از نافذ نہیں کر سکتے ہیں, وہ ایز اٹ از نافذ ہوتا بھی نہیں ہے, جو کہ ہمارے جماعت کا طریقہ, ہمارے جماعت کا سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس لیے ہم تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹرز کی ذمہ داریاں کیا ہے اور کیا رہی ہے, اور اس میں مکھی کامڑے صاحبان کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس میں کیا فرق ہے. پاسٹرز فل ٹائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پیڈ ہوتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, اور ان کا کام ہی 24 گھنٹہ اپنے چرچ کے ممبرز کا روحانی دھیان رکھنا ہوتا ہے, اور عام طور پر ان ممبر کی تعداد بھی چھوٹی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں مکھی کامڑے صاحبان جو ہے ان کا رول پارٹ ٹائم ہے, وہ فل ٹائم پیڈ مکھی کامڑیا نہیں ہے. اگرچہ وہ بہت سے ہیں جو فل ٹائم بھی
اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. لگتا پارٹ ٹائم ہے مگر بڑی جماعت میں آپ دیکھیں 24 گھنٹہ اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ فل ٹائم اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مگر وہ 24 گھنٹہ یا فل ٹائم پاسٹرل کیئر جو ہے وہ جماعت کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر 10,000 15,000 کی جماعت ہے کہیں اور ان سے ہم توقع رکھیں کہ جماعت کے ہر ممبر کی پاسٹرل کیئر مکمل طور پہ مکھی یا کامڑیا کرے یا مکھیانی کامڑیانی کرے تو ممکن نہیں ہے, چونکہ یہ ہمارے پاس اس وقت بہت ہی پارٹ ٹائم سا رول ہے. پاسٹرز کرسچینٹی کے اندر پروفیشنلز ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ پروفیشنلز ہیں, انہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ وہ کورسز سے گزرتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں پاسٹرل کیئر کی ایز سچ کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور یہ نان پروفیشنل, ہم اپنے طور پر جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم یہ کام کر لیتے ہیں. پاسٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور لائسنسڈ ہوتے ہیں, جبکہ ہم موسٹلی انٹرینڈ ہیں اور جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. بھئی اگر کوئی کسی چرچ میں پاسٹر اپوائنٹ ہے, اگر اپوائنٹڈ نہیں بھی ہے تو کمیونٹی میں 40-50 سال تک وہ ایز پاسٹر کام انجام دے رہا ہے. ہمارے ہاں آپ کا کسی مکھی یا کامڑیا سے کوئی آپ کی نسبت بنتی ہے, کوئی تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ 3 سال بہت 6 سال اس سے بیونڈ آپ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہاں جماعت میں وہ پرسن سے نہیں ہوتا ہے, اس عہدے سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم امر کے پاس جاتے ہیں. بھئی میں ایک مکھی صاحب کے ساتھ اگر وہ مجھے پاسٹرل کیئر دے رہے ہیں, اگر وہ اپنے سیٹ سے اتر جاتے ہیں تو میرا دل مجھے کہتا ہے کہ مجھے امر کے پاس جانا چاہیے. اس لحاظ سے یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لائف لانگ پاسٹرل کیئر جو ہے وہ اس وقت ہمارے جماعت کے سیٹ اپ میں مکھی کامڑیا صاحبان ادا نہیں کر سکتے ہیں. وائڈ رینجنگ رول ہوتا ہے پاسٹر کا. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب میں وہ پاسٹر انوالو ہوتا ہے. مکھی کامڑیا صاحبان ہر چیز میں, زندگی کے ہر معاملات میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. بہت سے ایسے انٹیمیٹ چیزیں ہوتی ہے جو جماعت مکھی کامڑیا صاحبان کے پاس نہیں لاتی ہے یا مکھی کامڑیا صاحبان اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. ٹریڈیشنلی اور جو ہمارے جماعت کا سیٹ اپ ہے, پاسٹرل کیئر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اطرب کے پاس ہے اور وہ وائزین کے پاس ہے, اور ان کا رول نسبتاً لانگ ٹرم ہے. اور اکثر آج بھی آپ دیکھیے مکھی کامڑیا صاحبان بہت سے کیسز میں پاسٹرل کیئر کے لیے اطرب اور وائزین کو ہی ریفر کرتے ہیں. اور وائزین چونکہ فیلڈ میں ان کی کوئی ایز سچ آفس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے لائف ٹائم جماعت کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں, تو ان کا جماعت کے انڈیویجولز کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. اور فیتھ میٹرز کی تمام چیزیں, فیتھ کی انٹرپریٹیشن, فیتھ کے بارے میں کاؤنسلنگ, یہ ذمہ داری جو ہے وہ اطرب کے حوالے ہے, جو اپنے اسکالرس و وائزن کے ذریعے سے یہ کام انجام دیتی ہے. تو ہمارے ہاں پاسٹرل کیئر کلیتاً مکھی کامڑیا کے ہاتھ میں نہیں ہے, لمیٹڈ طور پہ مکھی کامڑیا صاحبان کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہمارا مذہبی ادارہ ہے اطرب ان کے ہاتھ میں ہے. امام اور مرید کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت ہے اس میں امام گائیڈ ہیں, مرید فالوور ہے. امام ہادی ہیں اور مرید جو ہیں وہ امام کی ہدایت پر چلنے والے ہیں. امام روحانی ڈاکٹر ہیں, مرید پیشنٹس ہیں. خود مولا نے فرمایا کہ ہم آپ کی روح کے ڈاکٹر ہیں, اور امام جو راستے ہمیں بتاتے ہیں اس میں ہماری روحانی نجات اور روحانی شفا ہے. مرشد اور مرید کہ امام ہمارا روحانی لیڈر ہے, مرشد ہے جو روحانیت کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں, اور ہم مرید ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں. مرشد مرید نارملی یہ صوفی ٹرم میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا جو صوفی ماسٹر, اسپریچول ماسٹر ہوتا ہے وہ آپ کا مرشد ہوتا ہے. اس کی گائیڈنس کے مطابق آپ جو اسپریچول پاتھ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کو مرید بناتا ہے. تو امام مرید کے تعلقات کا ایک ایریا جو ہے وہ مرید اور مرشد ہے.
امام اپنے آپ کو روحانی ماں باپ اور ہمیں روحانی اولاد کے طور پہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک رشتہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے. سیویئر اینڈ سیوڈ, امام نجات دہندہ ہے اور ہم وہ ہیں جن کو نجات کی ضرورت ہے. امام نجات کے راستے پہ ہمیں لے جانے والے ہیں اور ہم نجات کے محتاج ہیں جو اپنے امام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نجات کا راستہ فراہم کریں. شیفرڈ اینڈ فلاک, امام روحانی چرواہے کے طور پر ہیں اور ہم امام کے مویشیوں کے طور پر ہیں. بہت دفعہ لوگ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, بھئی ہم یہ کرتے ہیں تو امام کیا کرتے ہیں. امام کی ذاتی زندگی پر سوال, امام کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کے بارے میں سوال. بھئی ہم تو دعا پڑھتے ہیں, امام کیا پڑھتے ہیں. ہم امام سے دعا مانگتے ہیں, امام کس سے دعا مانگتے ہیں. یہ بالکل ایسا سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال ہمیں کیوں نہیں پوچھنا چاہیے, اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرنی چاہیے. چرواہا اگر آپس میں مل کر, مویشیاں اگر آپس میں ڈسکس باتیں کرتے ہوئے چرواہے کی لائف کے بارے میں سوال کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مویشیاں چرواہے کو کتنا سمجھ پائے گی. یار یہ ہمیں گھاس کھلاتا ہے اور خود برگر کھاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں صبح سے شام تک گھاس کھلواتا ہے اور خود کچھ اور کھاتا ہے. ہمیں وہ کچھ نہیں کیوں کھلواتا کہ جو خود کھاتا ہے, اور وہ خود کیوں نہیں وہ چیز کھاتا جو ہمیں کھلاتا ہے. جماعت میں بہت سے لوگ اس سوال پر امام یہ کیوں کرتے, ہم سے یہ کیوں کرواتے ہیں. آپ اس ریلیشن شپ کو اگر سمجھے کہ امام شیفرڈ ہے, ہم وہ چرواہا ہے, ہمیں چرنے کے واسطے لے جاتے ہیں. ہمارا کھانا اور امام کا کھانا ایک نہیں ہے, ایک لیول کا ڈفرنس ہے. جس طرح ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان ایک لیول کا ڈفرنس ہے نا, جو چیز حیوان کھاتا ہے وہ انسان نہیں کھاتا ہے. ہمارا ایک لیول ڈفرنٹ جو ہمیں انٹلیکٹ کی وجہ سے دوسرے حیوانوں سے ہمیں الگ کرتی ہے. آپ دودھ پیتے ہیں حیوان کی, دودھ کیسے بنتا ہے, گھاس کھاتا ہے نا, گائے گھاس کھاتی ہے, بکریاں گھاس کھاتی ہے, بھینس گھاس کھاتی ہے, اس سے ہم دودھ بنتا ہے, ہم دودھ پیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ گھاس کیوں نہیں کھا لیتے. اگر اسی گھاس سے گائے دودھ بنا کر ہمیں پلاتی ہے تو کٹ دا مڈل مین. درمیان ایک آدمی بڑا شوقین تھا, اپنے بیٹے کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتا تھا, بیٹا یہ مڈل مین والے بہت پرابلم کرتے ہیں, ڈائریکٹ بات کرنا ہمیشہ, کٹ دا مڈل مین. درمیان میں جتنے لوگ آوے اس کو کٹ کر کے ہو سکے اتنا شارٹ ڈسٹینس میں کام کرنا. بیٹا سمجھ گیا باپ کیا کہتا ہے, کٹ دا مڈل مین. ایک دفعہ باپ کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا, کہا بیٹا جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ جا کے میت کمیٹی والوں کو لے آیا. ڈیڈی نے بولا بیٹا کیا کر رہا ہے تو, ڈیڈی کٹ دا مڈل مین, ابھی میں ڈاکٹر کو بلاؤں, وہ آوے آپ کا علاج کرے, آپ ٹھیک ہوں گے, واپس دوسرا اٹیک ہوگا, پھر میں بلاؤں ڈاکٹر کو, آخر میں تو یہی لوگ کام آنے والے ہیں. تو کٹ دا مڈل مین. تو ہم کٹ دا مڈل مین نہیں کر سکتے کہ بھائی گائے گھاس کھاتی ہے, دودھ بناتی, ہم کو پلاتی ہے, ہم اس لمبے اتنے پروسیس میں کیوں جائے. ہم ریفائنڈ دودھ نہیں خود بنا لے گھاس کھا کر, بٹ یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو امام کون سا چیز کیوں کر کے اور ہمیں کیوں دیتے ہیں, یہ مرید کی سمجھ سے بالاتر ہے. اور یہ جو شیفرڈ فاک کی ریلیشن شپ ہے, اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ میسج اس کے واسطے ہے. مریض ان ڈسٹریس, مرید جب تکلیف میں ہوتی ہے, مشکلات میں ہوتے ہیں, ان پر آفتیں آتی ہے, بلائیں آتی ہے, بیماری ہے, نیچرل کیلامیٹیز ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے مدد تلاش کرتی ہے. وہ اپنے امام سے مدد مانگتے, یا مولا تو مشکل آسان کر. وہ ظاہری طور پر بھی چاہتے بھائی امام کو خط لکھے, امام سے بات کرے, امام کو اپنی بیپتا سنائے. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے بھائی ہم اپنی بات زمانے کے امام تک پہنچائے, اور امام نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ ہر مرید کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اداروں کے ذریعے سے وہ امام زمان تک اپنی بات پہنچا سکے. مگر اس میں بہت سارا کام جو ہے مولا چاہتے ہیں ادارے مکھی کامڑیا اپنے ہی جگہ پہ اس کو حل کر لیں, ساری چیزیں امام تک لے جانے کی نہیں ہوتی ہے.
یہ جو ضرورتیں ہیں جماعت کی ڈسٹریس کے موقع پر، تکالیف اور آفت کے موقع پر، یہ مکھی کامڑیا اور ادارے، اور اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈسٹریس کی نوعیت کیا ہے. کوئی آیا ہے بھئی میرے پاس غربت بہت ہے، میں پریشان ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو مکھی کامڑیا اس کے ساتھ بات کر کے اس کو اطرب میں نہیں بھیجیں گے، چونکہ وہاں کھانا پینا نہیں ملے گا. آپ اس کو سوشل ویلفیئر کے پاس لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی پرابلم کس نوعیت کی ہے. کوئی فیتھ کے میٹرز پہ آتا ہے تو مکھی کامڑے صاحبان اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں طریقہ بورڈ کی طرف. کوئی فیملی پرابلم لے کر آتا ہے، میٹریمونیل ایشوز لے کر آتا ہے، مکھی کامڑیا کوشش کرتے ہیں ان کو آربیٹریشن بورڈ کی طرف بھیجنے کی. تو مکھی کامڑیاز اینڈ دا انسٹیٹیوشنز، اور مختلف ایریاز کے لیے امام نے انسٹیٹیوشنز جو سیٹ کیے ہیں آج، وہ آپس میں مل کر جماعت کے ان نیڈز کو ایڈریس کرتے ہیں. کون سے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں آج ہم فوکس کرنا چاہیں گے جس میں پاسٹرل کیئر کی بہت زیادہ ہمیں نیڈ رہتی ہے؟ سائیکوسومیٹک ڈیزیز یا سائیکیٹرک پرابلم جسے آپ کہتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، ان نون ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ سب چیزیں لے کر جماعت جو ہے وہ مکھی کامڑے صاحبان کے پاس آتی ہے. تو نفسیاتی مسائل، ڈپریشن ہے، مینٹل النیسز ہیں، ایسے پرابلمس کے ساتھ بہت دفعہ جماعت جو ہے وہ مکھی کامڑے صاحبان کے پاس آتی ہے. ان کے جو کازز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ کوئی شخص مینٹلی اگر ڈسٹریس ہے، نفسیاتی طور پر بیمار ہے، پرابلم ہے، تو اس کی وجہ ہے کوئی میجر لاس ہوا ہے، اس کو مالی طور پہ نقصان ہوا ہے، جذباتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے، پروفیشنل بھائی نوکری چھوٹ گئی ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، تو نیچرلی وہ کسی پرابلم میں جا رہا ہے. کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ایموشنل ڈسٹریس میں ہے. اور سائیکوسومیٹک ڈیزیز کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بیماری فزیکل نہیں ہوتی ہے، بیماری انر ہوتی ہے مگر اس کا اثر فزیکل ہوتا ہے. تکلیف اندرونی ہوتی ہے، جسمانی نہیں ہوتی. کاز انر ہوتا ہے، کاز سائیکولوجیکل ہے مگر جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ باڈی پہ پڑتی ہے. میجر اینڈ کرونک النس، کوئی لمبی بیماری سے گزر رہا ہے، کوئی خطرناک بیماری میں آ گیا، کسی کو بتا دیا گیا بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، آل آف اے سڈن وہ کولیپس ہو جاتا ہے. یا پتہ چلا بھئی ایک ایسی بیماری بے ڈائبٹک ہو گیا ہے، یا بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا کوئی کرونک سالوں سے اس میں سے گزر رہا ہے، تو گریجولی اس کے مدافعت کی قوت کم ہو جاتی ہے. ایک ڈسپیئر اور ہوپلیسنس کی اسٹیٹ میں وہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ مدد کے لیے آتا ہے. ٹراما، کوئی صدمہ ہوتا ہے، بے لڑائی میں پھنس گیا، کوئی کانفلکٹ میں پھنس گیا، تشدد ہوا کسی کے گھر میں، یا کسی خدا نہ خواستہ مرڈر ہو گیا فیملی کے اندر، یا اور تشدد میں کہیں آ گیا، زلزلے میں کہیں پھنس گیا. یہ ساری چیزیں، فیملی پرابلمس، لمبے عرصے تک گھریلو تعلقات اچھے نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، تعلقات اچھے نہیں، میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہیں، اولاد بڑی ہو گئی ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں. یعنی آپ کو فرصت کی اور سکون کی اور راحت کی چند گھڑیاں نصیب نہیں ہوتی ہے، تو لانگ ٹرم میں جا کر یہ ذہنی بیماری کی صورت لیتی ہے. اور اس میں جینیٹک ولنریبلٹی بھی ہے کہ اگر خاندان میں مینٹل النس ہے تو اس میں جو خطرات ہے اس افراد کے لیے بڑھ جاتے ہیں مینٹل النس کے لیے. تو یہ بیک گراؤنڈ کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آئے ہم اس سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو ان کازز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہر مینٹل النس کے لیے ہم ایک ہی ججمنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تک ہماری جماعت میں جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے، سائیکوسومیٹک پرابلم ہے اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے، اس کا اتنا زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ہماری جماعت میں ایکسیپٹنس نہیں، ایک طرح کا ٹیبو محسوس کرتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، اسٹگما سمجھتے ہیں.
آپ دنیا کے اچھے سے اچھے فزیشین کے پاس جائیں گے، سرجن کے پاس جائیں گے، مگر کوئی یہ نہیں بتانا چاہے گا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا. کوئی یہ بتانا نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا. میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں تو ڈائگنوسٹک میں نہیں جاؤں گا، AKU میں نہیں جاؤں گا، اس کی پرائیویٹ کلینک میں ایکسٹرا پیسہ دے کے جاؤں گا. فائن. ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم کا ہونا کوئی عیب ہے. آپ کے پیٹ میں درد تو ہو سکتا ہے، آپ کو نزلہ ہو سکتا ہے، آپ کو اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے، مگر ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ظاہر ڈپریشن کا علاج آپ کا GP نہیں کرے گا. بہتر ہے کہ اس کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجیں. تو یہ نالج اویئرنیس ہماری جماعت میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں مینٹل النس ہو سکتی ہے. اسٹریس کی وجہ سے، ایموشنل پرابلمس کی وجہ سے ہمارا ذہن بعض اوقات چیزوں سے کوپ کرنے کے قابل نہیں رہتا، یا جو ٹاکسنس ہے ہمارے باڈی میں، جو نیگیٹو ایلیمنٹس اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ باڈی کیمیکل کو ڈسٹرب کر گیا ہے. اس باڈی کیمیکل کو بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو جماعت کو یہ ضرور انکریج کرے کہ ٹریٹمنٹ کروائے. حاضر امام نے خود ہاسپٹل میں سائیکیٹرک کا پورا شعبہ رکھا ہوا ہے، جو ریکاگنیشن ہے اس بات کی کہ یہ پرابلمز جماعت کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ہے. اور مٹیریلزم جس طرح سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، اس سے ہماری جماعت میں اور سوسائٹی میں سائیکولوجیکل پرابلم، سائیکوسومیٹک ڈیزیز اضافے پر ہے، اور یہ اضافہ ہوگا. اور اس سے کوپ کرنے کے لیے ہمیں گیئرڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ان کو ضرور ایڈوائز کریں کہ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی انشور کروائیے کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے. جنرل GP جو ہے وہ عام طور پر شاید اس کے لیے اتنے ٹرین نہیں ہوتے کہ جو Day 1 ہی سے کسی کی سائیکیٹرک کے طور پر ٹریٹمنٹ کرے. کاؤنسلنگ کرے، بات چیت کرے، ان کی باتوں کو سنیں اور پازیٹیو باتوں کو ان کی لائف میں لانے کی کوشش کرے. میں نے کمپیٹنٹ کو انڈر لائن کیا ہے، کیونکہ اگر کاؤنسلنگ آپ کسی کے بھی حوالے کر دیے، کاؤنسلنگ آپ اگر کسی سے راستے کا پتہ پوچھتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو راستہ معلوم ہے تو بتائیے، نہیں معلوم ہے تو اندازاً مت بتائیے، چونکہ وہ مس لیڈ ہو جائے گا. اگر آپ کو یقین ہے تو آپ بتائیے، ورنہ کہیے مجھے نہیں معلوم، مگر میرے خیال سے ادھر ہونا چاہیے. وہ ادھر جائے گا اور واپس آئے گا، تو میرے خیال والی بات چھوڑ دیجیے. اس لیے کمپیٹنٹ کہ جو جانتا ہے ان چیزوں کو. ماشاءاللہ ہمارے اداروں میں ٹرین مین پاور جو ہے انہوں نے ہائر کرنا شروع کیے ہیں، جو پراپرلی پروفیشنلی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرابلم جماعت میں بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے، اس کے علاج کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہے. اور کاؤنسلنگ میں بھی ایک اچھا لسنر چاہیے. اس کی باتیں سننے سے پہلے میں اپنا فیصلہ دے کے اس کو دوائی لکھ دوں، یہ بات نہیں ہے. اس کے دل میں جو غبار ہے، اس غبار کو نکالنا بھی اس کا علاج ہے. اور اس کو نکالنے کے لیے بھی اے گڈ لسنر. شاید وہ 2 گھنٹہ بولتے جائے، 3 گھنٹہ بولتے جائے، ہم سنتے جائے. صرف اس کا یہ ان باتوں کا بولنا جو ہے اس کو کافی حد تک سیٹل کر دیتا ہے. چونکہ جو سٹیم بھرا ہوا ہے اس کو شیئر نہیں کر پانے کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس انسان کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں. تو کاؤنسلنگ بھی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے، اطرب کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے سے، کمپیٹنٹ آدمی کے ساتھ کروائیے. زندگی کی ریالٹیز کے ساتھ ریکنسائل، ایکسیپٹنس کا مادہ کہ بھئی یہ لائف ہے. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. کہتے ہیں گیو مور اینڈ ایکسپیکٹ لیس. 2 زیادہ اور کم کی امید رکھو. دنیا میں ہر چیز بدلتی ہے، اور بدلتے ہوئے حالات کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے ساتھ ڈھل جانے کی جو باتیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تسبیح کے لیے ایڈوائز کریں. مولا نے بھی فرمایا ہے، اور یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ بہت زیادہ تسبیح پڑھیں. انسپائرنگ میٹیریل، اچھی کتابیں جو انسپریشنل میٹیریل ہے اس کی کتابیں اویلیبل ہے. کوئی ایسا شخص ہے
جو کہے بھی میں پڑھ نہیں سکتا، ان کو ایڈوائز کریں انسپائرنگ میٹیریل کی ریکارڈنگ سنیں، کیونکہ انسپائرنگ میٹیریل جو ہے وہ بھی کاؤنسلنگ ہے. لائف کی ریالٹیز سے کوپ کرنے کی جو باتیں ہیں یہ نالج ہے، کاؤنسلنگ ہے، یہ ہمیں میچور کرتی ہے اندر سے. تو ان چیزوں کو اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ اس پیشنٹ کا رابطہ بنانا ضروری ہوتا ہے. فیلنگ پوزیسڈ، بھائی آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے، ہمیں یا ہمارے گھر میں کسی کو جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس پہ جن آ گیا ہے یا سائے میں آ گئے، وہ عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، پہلا ہی ججمنٹ، وہ ججمنٹ خود بنا کر ہی آتے ہیں کہ بھئی اس کو ہمیں کہا گیا کہ اس کو جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی چیز داخل ہو گئی ہے. وہ خود بھی کہہ رہا ہے اور گھر والے بھی کہہ رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. جو لوگ سائیکولوجیکل ایشوز پرابلم سے گزرتے ہیں، ڈپریشن سے گزرتے ہیں، ڈپریشن کے ڈفرینٹ لیولز سے گزرتے ہیں یا ڈفرینٹ لیولز ہے جس میں ہیلوسینیشنز بھی ہوتا ہے اور غیب سے آواز بھی لوگوں کو سنائی دیتی ہے، مگر یہ سب بیماری کا حصہ ہے. تو ہم ذہن میں رکھیں یہ چیز کہ ہر آدمی جو ہم سے آ کر کہے کہ وہ پوزیسڈ ہے، اس پہ کوئی چیز داخل ہو گئی ہے یا کسی نے اس پہ قابو کر لیا ہے، فوراً ہم اس چیز کو اسی طرح نہ لیں. یہ ذہنی بیماریوں کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے. سپرسٹیشن، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہم سے دیکھتے ہیں. گھر سے باہر نکلا، کالی بلی نے راستہ کراس کیا، آج آفس نہیں جاؤں گا، کالی بلی راستہ. اچھا گھر پہ داخل ہوا، یار یہ چیز میں نے یہاں رکھی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ he or she is trying to read too much into that. اس کو بہت یہ یار میں نے یہاں رکھا تھا، اس کو گھر میں تو کوئی آیا نہیں ہے، کس نے اٹھایا؟ تم نے خود ہی یہاں رکھا ہوگا یا کسی نے کیا ہوگا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. آپ اس کو اینالائز کرو یہ کیا ہوا. ہم وہ چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہے، بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے. تو نارمل سچویشنز یا بہت دفعہ سچویشن آپ کے سمجھ میں نہ بھی آئے، ہوتی ہوگی، پیچھے سے کچھ بھی ہوا ہوگا، اس میں بہت زیادہ آپ جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے اندر کا جو سپرسٹیشن ہے وہ اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے. لیک آف ایجوکیشن، آپ عام طور پر یہ دیکھ رہے ہوں گے جس طبقے میں تعلیم کی کمی ہے، دیہاتی طبقہ ہے، وہاں ان چیزوں کے بارے میں ججمنٹ بہت جلد دے دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ جن بوت نکالنے والے اور مولوی صاحبان، یہ گاؤں میں بہت فلرش ہوتے ہیں، وہاں ان کا کام اور ان کا کاروبار بہت چلتا ہے، چونکہ وہاں لوگ ریشنلائز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، چیزوں کو لاجک سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہر علاج جو ہے یا عامل کے پاس ہے یا مولوی صاحبان کے پاس ہے. تو ایجوکیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے اور ایک اہم شعبہ ہے. سوشل بیک گراؤنڈ، کہاں سے آئے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، کس دیہات میں رہے ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. بھئی آپ دیکھیں کوئی ایسے ماحول سے ہے جہاں پیری فقیری کا رواج بہت زیادہ ہے تو وہ اسی اورینٹیشن کے ساتھ آیا ہوا ہے. کوئی ایسے ماحول سے آیا ہے جہاں لوگ ریشنائز کرتے ہیں چیزوں کو، اس کا ماحول ڈیفرنٹ ہے. تو سوشل بیک گراؤنڈ اس پر اہم رول ادا کرتا ہے. ججمنٹ بائی ادرس، اکثر تو یہ ججمنٹ پر ہی کام کرتا ہے. کسی سے پوچھا، ہاں بھئی یہ تو مجھے فلان نے کہا اس پہ تو سایہ ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے، تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ جو ہے تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ لوگوں کی ججمنٹ لے کر ججمنٹ نافذ کر لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ اس کا توڑ مانگتے ہیں کہ بھئی اب کس نے مجھ پہ کچھ کیا ہے، میں اس کو توڑوں کیسے. وہ یہ سننے کو تیار نہیں کہ بھئی تم پہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اٹس نیچرل. بھئی میرا کاروبار 10 سال سے نہیں چل رہا ہے، فائن، بہتوں کے کاروبار 10 سال سے نہیں چل رہے ہوں گے. تم سے برا کاروبار لوگوں کا چلا ہوگا. دنیا کی بڑی بڑی بینکیں تباہ ہو گئی، بڑی بڑی آفیسز گر گئی ہیں، تو آپ کے ساتھ کون سا؟ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے. اب وہ جو میجر پکچر کو وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ پکچر جو ہے ان کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے.
کل جو امیر تھا آج غریب ہو گیا، آج جو غریب ہے وہ کل امیر ہو جائے گا. دنیا میں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اس لیے جو چیز پارٹ آف لائف ہے، ریالٹیز آف لائف ہے، اس کو آپ وہم کا شکار نہ بنائیں. یہ باتیں ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پوزیشن کے کیسز بالکل نہیں ہوتے، چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کے تجربات ہیں. اس کے کیسز ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں، مگر اتنے نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں یا جتنے لوگ بتاتے ہیں. بہت ریئرلی اور بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی پوزیسڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جماعت میں جو علاج ہے مکھی کامڑے صاحبان کے پاس وہ دیا گیا ہے. اگین بھلے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ پوزیسڈ ہے یا اس سے کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہم ضرور ان سے ایڈوائز کریں کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. وہ برا مانتے ہیں بہت دفعہ، آپ جانتے ہیں، آپ بھی محسوس کریں گے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں. لوگ یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوسرے ادارے، خاص طور پر ہماری ہیلتھ سروسز جو ہیں، وہ جماعت میں یہ اویئرنیس پیدا کرے کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ پلیز گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ، برا نہ مانے کہ کیا مجھے یہ ہو گیا ہے کہ میں سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں. وہ ایک شعبہ ہے، وہ میڈیسن کا ایک شعبہ ہے، علاج کا ایک شعبہ ہے. آپ کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو ہم بالکل جھجک محسوس نہ کریں ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی کچھ میڈیسنز ہیں جو آپ کے برین سے تعلق رکھتی ہے، جو آپ کی سائیکی سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسسٹ کرتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. مگر سائنس سے اس کا رابطہ نہ توڑیں. جو ریئل نالج ہے، جو نیو نالج ہے، ان کے ساتھ ہماری جماعت کو لنک رکھیں. حاضر امام اسی بنیاد پر کام کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی نیو نالج ہے، امام امیڈیٹلی ان کو جماعت کے لیے اویل کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ جماعت کو ان کے ساتھ لنک کرے تاکہ لیٹسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہماری جماعت کو پہنچ سکے. اگین کاؤنسلنگ بائی اے کمپیٹنٹ پرسن. تسبیح کے لیے ان کو ریکویسٹ کریں، کرتے رہیں، لیکن ایک مؤدبانہ گزارش یہ کریں گے پلیز اپنی طرف سے کوئی تسبیح دینے کی کوشش نہ کریں. امام زمان نے جو تسبیحات دی ہیں پرسکرائب بھی نہ کریں، یا اللہ، یا محمد، یا علی، مولا نے دیا ہے، یا حسین، یا حضر امام. اور جماعت میں جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں آپ اس سے کہیے آپ تسبیح پڑھیں، اور اپنی طرف سے ہم اس کی تعداد بھی دینے کی کوشش نہ کریں. آپ 99 یہ پڑھیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکھی صاحب کی دی ہوئی تسبیح ہے. جب مولا نے سر عام جماعت کے بیچ میں تسبیح دی ہے، ہم اس کو مرید کو امام کے ساتھ لنک کریں کہ دیکھیے مولا نے ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کو یہ تسبیح پڑھنے کو کہا ہے، اور آپ یہ تسبیح پڑھیں، اور جو انسپریشنل مٹیریل ہے آپ ان کو پڑھیں. اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے. تعویذ، جماعت خانوں میں تعویذ ہے، ہم نیکسٹ چیپٹر تعویذ کی بات کریں گے. تعویذ دی جا سکتی ہے، مکھی کامڑے صاحبان اپنا ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ اس کا پرابلم کس نوعیت کا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں مکھی صاحب ہمارے گھر پہ آ کے آپ دیکھیے پیشنٹ کو، تو اگر آپ جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کسی کے گھر پہ جانا، ٹائم نکالنا، مگر یہ قربانی ہے، یہ پوزیشن ہے سیکریفائس کی، قربانی کی. کیونکہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں گے اور دعائیں دے کر آئیں گے، اور میں دل کی بات کہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بہت سے لوگ، بہت بڑی تعداد جماعت میں ایسے ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ مکھی ہمارے گھر میں آیا مطلب مولا آ گئے. وہ چاہتے ہیں کہ امام کی دعا ہمارے گھر میں مکھی آ کر دے جائے، تو وہ بہت بڑی سعادت محسوس کرتے ہیں اگر مکھی کامڑیا ان کے گھر پر جاتے ہیں اور ان کو دعائیں دے کر آتے ہیں. تو اگرچہ کہتے ہیں آپ کو تکلیف بھی ہو، مگر کوشش کیجئے، ایک قدم ایکسٹرا لینا پڑے تو لیجئے. امام کے مرید کو اگر آپ کے کسی ایکشن سے خوشی ہو سکتی، دلاسا مل سکتا ہے، تو پلیز 2 قدم اور بڑھ کے آگے جائیے، ان کے گھروں میں جائیے، اور امام کے نمائندے ہیں آپ کے ذریعے سے امام کی دعائیں ان کے گھروں میں پہنچیں گی اور ان کی مشکلات آسان ہوں گی. اس وقت ہماری جماعت میں 3 طرح کی تعویذ جو ہے وہ دستیاب ہے. بعض جماعت خانوں میں شاید 2 ہیں، بعض 3 ہیں،
میں استاد محترم کا شکر گزار ہوں شیخ صاحب کا کہ جنہوں نے وہ تعویذات اور انفارمیشن بھی شیئر کی ہمارے ساتھ میں. ایک تعویذ جو ہے وہ ہیلتھ کے واسطے ہے. ایک تعویذ میں بالکل ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے, دوسرا تھوڑا سا بڑا ہے, اور تیسرا تعویذ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ایک بیماری کے لیے ہے, کوئی طویل علالت میں ہے یا گھر میں بیماری ہے, بچہ بیمار ہے اور تعویذ مانگتے ہیں, کوئی علاج اس کا نظر نہیں آتا تو بیماری کا تعویذ ان کو دیا جاتا ہے. دوسرا, کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے, کسی اولاد سے مراد کسی کا کوئی وارث نہیں ہے, بالکل چائلڈ لیس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا وارث ہو, کم سے کم ایک ایشو ضرور اس کا ہو, تو اس کے لیے وہ دعاؤں کے لیے آتا ہے. تو یہ تعویذ بھی جماعت میں اویلیبل ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ان نون قسم کی تکلیف ان کو ہے, کوئی وہ سمجھتے ہیں ان کو سایہ ہو گیا ہے, پوزیسڈ ہیں, ہانٹڈ پلیس سے, بھائی ان کو لگتا ہے کہ ان کے مکان میں کچھ ہے, ٹھیک ہے, ان کے مکان میں کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے, کوئی چیز انہیں تنگ کرتی ہے, کوئی ان نون ایول فورسز ہیں, کوئی خبیث یا بری طاقت ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے, وچ کرافٹ, ان کا خیال ہے کہ بھئی کسی نے کوئی جادو ٹونا ان کے ساتھ کیا ہے یا کوئی جھاڑ پھونک ان کے واسطے کیا ہے. اس قسم کے کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہو گیا ہے, تو مکھی کامڑے صاحبان اپنا ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں اور یہ تینوں تعویذ ہماری جماعت میں استعمال ہوتا ہے, جس میں سے 2 چھوٹی تعویذات جو ہیں وہ بدن میں باندھی جاتی ہے اور جو بڑا تعویذ ہے اس کو لگا کر فریم کر کے رکھا جاتا ہے. اسی طرح گھٹ پاٹ کا دھاگا ہماری جماعت میں رکھا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں, بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہم روح پرست ہیں اور نور پرست ہیں اور امام کی دعاؤں میں مانگتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. اور بعض اوقات شاید ہم پاٹ پہ بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم دھاگا لینے آنے والے کو ڈسکریج کریں. دیکھیے, کسی کی فیتھ پہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور فیتھ کو انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم جو ہیں وہ ہمارا رول سپورٹیو ہے, ہم سولیس جسے کہتے ہیں, آپ دلاسا فراہم کرتے ہیں. کوئی مشکل کے لیے آیا ہے, لوگ پوچھتے ہیں آپ جماعت میں تعویذ دھاگوں کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے, یہ جماعت خانہ بھی ایک ہاسپٹل کی طرح ہے. ہاسپٹل میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہے جو عام طور پہ پبلک میں پبلسائز نہیں کرتے ہیں. وہاں لاٹھی بھی ملتی ہے, وہاں کرچز بھی ملتے ہیں, اسٹریچرز بھی ملتے ہیں, ویل چیئرز بھی ملتے ہیں. آپ اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو نہیں جی ہمارے ہسپتال میں آئیے جی, ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے ویل چیئرز ہیں, ہمارے اچھے اچھے اسٹریچرز ہیں. کون چاہے گا ویل چیئر پہ جا کے بیٹھنے کا بھائی؟ کسی کو شوق تو نہیں ہے اچھے ویل چیئر پہ جا کے بیٹھنے کا, مجبوری میں جاتا ہے. تو یہ لاٹھی ہے, یہ کرچز ہیں, یہ آپ کے واکرز ہیں. اگر کوئی آتا ہے پاٹ پہ, مکھی صاحب مجھے یہ تکلیف ہے, مطلب ڈاکٹر سے کہتا ہے میں چل نہیں سکتا ہوں, میرے پیر میں درد ہے, میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, تو اس وقت اس کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں کہ تم کھڑا ہو سکتا ہے, تمہارے اندر کا پرابلم ہے. اس کو ایک لاٹھی پکڑا دے, لو بیٹا چلو. جب صحیح طرح چلنے سیکھ جاؤ گے وہ خود بخود لاٹھی چھوڑ دے گا. تو اس وقت ہم بجائے فیتھ کا انٹرپریٹ کرنے اور اس کو لیکچر دینے کے کہ بھائی ایمان مضبوط رکھو, کیا ہم اس کو یہ کہتے تمہارا ایمان کمزور ہو گیا اس لیے تم پاٹ پر آئے ہو؟ اس وقت اس کو لیکچر کی نہیں, پیار سے محبت سے کوئی چیز سمجھائے, اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ سپورٹ جو ہے آپ بنا کریں گے ایک پاٹ پہ. آپ جانتے ہیں ہماری جماعت موبائل ہے, آپ نے دیکھا بہت جگہ ایک پارٹ سے آپ نے ان کو بھیج دیا, واپس دوسری جگہ پہ پہنچ گئے, دوسرے جماعت خانے میں پہنچ گئے. تو وہ کانگریگیشن کے ساتھ رہے اور وہ سمجھے کہ بھئی جماعت کے مکھی کامڑے صاحبان ہمارے نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں, ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ قربت اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں. تو گھٹ پاٹ کا دھاگا بھی اسی طرح ہمارے جماعت میں جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی مشکل کے لیے, بیماری کے لیے مانگتے ہیں, تو یہ گھٹ پاٹ کا دھاگا جماعت میں ہوتا ہے. اور صلوات پڑھ کر اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس پہ 5 گانٹھیں ہوتی ہے,
کہتے وہ پنجتن پاک کے وسیلے سے ہم مشکل آسان کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب مکی صاحب گھٹ پاٹ کا دھاگا کسی کو دیتے ہیں تو ناد علی کی دعا پڑھ کے اس پہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کو گھٹ پاٹ کا دھاگا کیوں کہتے؟ بھئی یہ تو دھاگا ہے، گھٹ پاٹ کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ ایکچولی اب کافی حد تک یہ ہمارے سسٹم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم جب بچپن میں گھٹ پاٹ کے دھاگے کو دیکھا کرتے تھے تو جب گھٹ پاٹ کی دعا دی جاتی تھی تو گھٹ پاٹ کا جو کمب پڑا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف یہ دھاگے رکھے جاتے تھے، اور گھٹ پاٹ کا دھاگا اس طرح تیار ہوتا تھا کہ جس طرح، چونکہ گھٹ پاٹ کی جو دعا ہے وہ شفا کی دعا ہے، وہ پیورٹی کی دعا ہے، اس دعا میں گھٹ پاٹ کا دھاگا بھی کمب کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا، اور اس دعا کے پروسیس سے وہ کہتے تھے گھٹ پاٹ کا دھاگا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ مے بی واٹ ایور دا پروسیس آج ہم جس طرح بھی تیار کرتے ہیں، مگر گھٹ پاٹ سے اس کا لنک یہ ہے کہ یہ گھٹ پاٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس حوالے سے کچھ جنرل گائیڈ لائنس اور کچھ مؤدبانہ گزارش مکھی کامڑے صاحبان سے ہم سمجھتے ہیں، سب ریئلائز کرتے ہیں کہ جماعت بہت بڑی ہے اور سب کو ٹائم دینا، بڑی جماعتوں میں، شہر کا تو ہر جماعت خانہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کس کو ٹائم دیں اور کتنا ٹائم دیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس، اور وہ بھی ایک پارٹ ٹائم جاب کے جس میں چند گھنٹے آ کے آپ کو بیٹھنا ہے، اور اتنے سارے دوسرے انسٹیٹیوشنز جس کو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی انڈیویجول کی بپتا سننا، اس کا درد دکھ سننا اور اس کو دلاسا دینا، یہ ٹائم کہاں سے لانا؟ مگر یہ جو میں نے کہا کہ ہارٹ اینڈ سول آف دس انسٹیٹیوشن، جو ہمارے اس مکھی کامڑیا کے منصب کا جو ہارٹ اینڈ سول ہے، آپ دوسرا مینجمنٹ کسی اور کے حوالے تھوڑا بہت کر دیں، مگر یہ جو پرسن ٹو پرسن، ون ٹو ون بیسس پہ، چونکہ وہ آپ کے پاس امام کا نمائندہ سمجھ کے آپ کے پاس اپنا دکھ درد سنانے کے لیے آیا ہے، تو جب وہ کوئی بات کرے تو ہو سکے اتنا ٹائم ہم ان کو دیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا، سننے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی کو اس کا غم نکالنے کا بھی موقع، اب مکھی صاحب نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے۔ کافی مجھے سکون ملا کہ مکھی صاحب نے بہت خاموشی سے میری بات سنی۔ اب آپ یہ پارٹ پہ کرتے ہیں یا دفتر خانے میں الگ سے بلا لیتے ہیں، کسی اور ٹائم پہ اگر آپ کے پاس آپ کا جاب آپ کو الاؤ کرتا ہے، آپ ان کو وہ وقت دے دیتے ہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس سے جماعت کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ جماعت سے ہو سکے اتنا پیار، محبت اور شفقت کے جملے استعمال کریں۔ جماعت کی طرف سے زیادتیاں ہو سکتی ہے، جماعت اپنا ٹیمپر لوز کر سکتے ہیں، وہ پارٹ پہ آ کر بدتمیزی بھی کر کے جا سکتے ہیں، مگر اس کو ریٹیلیٹ اس طریقے سے ہم پارٹ پہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہمارے اپنی طبیعت جو ہے، ہمارا اپنا نیچر ہے، اس میں بھی کافی سیکریفائز لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ممکن ہے ہم اپنی عام زندگی میں اپنے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہو، مگر پارٹ پہ اپنے ناک پہ ہاتھی بھی آ کے بیٹھ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ مولا کی خاطر برداشت۔ کیونکہ وہاں بھی آ کر ہم کہیں کہ مجھے ناک پہ مکھی بھی نہیں چاہیے، ہٹاؤ سب کو، یہاں سے لیفٹ رائٹ کرا دوں گا، سب کو فکس کر دوں گا سب کو، یہ لینگویج پارٹ کی لینگویج نہیں ہے، یہ لینگویج مکھی کامڑیا کی لینگویج نہیں ہے، اور یہ فنکشن مکھی کامڑیا کا فنکشن، یہ ماں باپ کا فنکشن ہے، اسپریچول کیئر کا فنکشن ہے۔ یہاں ہم ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرتے ہیں، مکھی دل سے بات کرتا ہے جماعت کے دل کے ساتھ، زبان سے جماعت کے کانوں سے بات نہیں کرتا ہے، ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرتا ہے۔ تو ہماری زبان جس طرح ماں باپ کتنا بھی نالائق بچہ ہوتا ہے تو پیار سے، شفقت سے ان کو سمجھاتے ہیں، تو پیار سے پراپر لینگویج استعمال کریں، ججمنٹل نہ بنے، بھئی تمہارا ایمان کمزور ہو گیا یا تمہارا قصور ہے یا تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ ججمنٹ سے آدمی پٹ آف ہو جاتا ہے، اور ہم انجان پن میں ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید ہم کو معلوم نہیں ہے، تو سامنے والے کے ایمان، عقیدے، ان کے ایتھک کے بارے میں ہم کوئی ججمنٹ نہ دیں۔ جہاں تک ممکن ہو فالو اپ کریں۔ کوئی پرابلم لے کر آپ کے پاس آیا تھا، ہفتے بھر بعد جماعت میں پھر آپ کو نظر آیا تو 2 منٹ کے لیے بلا لیں، بھئی کیا ہوا تمہارے مسئلے کا؟ ارے مکی صاحب کو تو یاد ہے یار، میں پرسوں گیا تھا مکی صاحب کے پاس۔ کتنا فالو اپ کرتے ہیں،
فون کر لیجئے کہ بھئی کیا ہوا تمہارے پرابلم کا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا واقعی ہمارے ماں باپ ہے جو ہماری کیئر کرتے ہیں. یعنی کہ بھئی پاٹ پہ جتنا بیٹھا ہم نے بیٹھا اور مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں چاہیے, فٹافٹ سب ختم کرو, اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس پھر کل شام کو پاٹ پہ آ کے بیٹھوں گا تب میری آفس کھلے گی. یہ نہیں ہے مکھی کامڑیا کا جاب. یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا, مینیجریل جاب ہے یہ. لیکن امام, ہم اپنے آپ کو یہ سوچیے کہ اگر امام جماعت خانے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مریدوں سے بچوں سے بات کرتے ہیں تو امام کس طرح بات کریں گے؟ امام چاہتے ہیں ہم امام کے بہاف امام کے بچوں کو, جماعت کو اس طریقے سے سنبھالیں. مینٹین سیکریسی ان آل کیسز. جماعت امام کی جگہ سمجھ کر, پارٹ سمجھ کر اپنے پرابلمز, بیماری ہے, ایشوز ہیں, کانفلکٹس ہیں, اور کوئی بھی پرابلم ہے وہ آ کے شیئر کرتے ہیں. ایز انڈیویجول شیئر نہیں کرتے ہیں. جماعت میں سے آپ کو پک کر کے آپ سے بات نہیں کی ہے, چونکہ آج آپ پارٹ پہ بیٹھے ہیں, اپنے فیملی کا پرابلم ہے, اپنے بزنس کا مسئلہ ہے. یہ ایک امانت ہے, یہ ایک امانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ, رسول اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. یہ کسی کو ریویل کرنا اس طریقے سے, کسی کو بتانا کہ جو نہیں چاہتا ہے اس کا راز ہم نے بتا دیا, یہ خیانت ہے اور ارسپانسبلٹی ہے, انسینسٹیوٹی ہے. اگر ضرورت نہ ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بات آپ کی ذات تک ہے تو مکھیانی سے بھی شیئر نہ کریں, کامڑیا سے بھی شیئر نہ کریں, کامڑیانی سے بھی شیئر نہ. اب اگر سمجھتے ہیں کہ چاروں کو اس میں انوالو یا اس بات اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیسیشن کی بات ہے, چاروں کو ڈسکس کرنا ہے, ڈسکس کریں. مگر ہم نے اوتھ لیا ہے, اور آپ یاد رکھیں جماعت کا ٹرسٹ ہم پر ہے. دا ریلیشن شپ بٹوین دا جماعت اینڈ دا انسٹیٹیوشن شوڈ بی دیٹ آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. کل کو ایسا نہ ہو لوگ کہ یار اب تو پاٹ پہ جانا بھی بیکار ہو گیا, ابھی میں نے جا کے مکی صاحب سے یہ بات کی, کل سب کو پتہ چل گیا. یہ فاش نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہم پر ہے کہ یہ جو چیز, اور نہ صرف یہ کہ جب تک میں پاٹ پہ بیٹھا ہوں, زندگی بھر تک پاٹ پہ بیٹھنے کے دوران جماعت کے کسی بھی ممبر نے کوئی بھی اپنا راز, اپنا پرابلم شیئر کیا ہے, وہ دفن ہو گیا ہے, جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا. وہ ہم پاٹ پہ ہیں یا نہیں ہے, کبھی بھی ہمارے منہ سے وہ بات باہر نہیں جائے گی. ان ایکسٹریم کیسز جہاں آپ کے پاس ڈسکرپشن موجود ہے, آپ ستاڑا ڈال سکتے ہیں, ستاڑے کی ان کی ریکویسٹ قبول کر سکتے ہیں.